الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ اس وقت ہم پی ایم سی پنجاب میڈیکل کالج سردار آباد فیصل آباد کے ہاسٹل کی اس مسجد میں ہونے والے اس اجتماعی ذکر و نعت میں حاضر ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا، ہمیں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے امتی بنایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کو ساری امتوں میں افضل بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ بنایا، اور بے شمار خصوصیات سے معجزات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف انبیاء اکرام کے تذکرے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے ذکر میں مختلف جگہوں پر قوموں کے، اس دور کے لوگوں کے مختلف اعتراضات جو انہوں نے کسی نبی پر قائم کیا، اعتراض کیا، تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا۔ یعنی یہ جو گفتگو ہے، یہ جو اعتراض اور اس کا جواب ہے، یہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو کلام ہے، ان لوگوں کی اعتراض والی گفتگو، حضرت نوح علیہ السلام کا جواب۔ حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی قوم کا اعتراض، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کا اعتراض اور پھر ان کا جواب۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگوں نے جو اعتراض کیا، پھر اس کا انہوں نے جو جواب دیا۔ یعنی مختلف مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر لوگ اعتراض کرتے اور وہ پیغمبر ان کی اس بات کا جواب دیتے۔ قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا۔ اب اعتراض ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی کیا گیا، لیکن یہ خصوصیات ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اب اعتراض کا، کافروں کے کسی بھی سخت جملے کا اب جواب زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ خصوصیات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
جیسا کہ کافروں نے کہا لست مرسلا، کہ تم رسول نہیں ہو. اب انہوں نے رسالت کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے ساتھ یاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک تم ضرور سیدھے راستے پر ہو، رسولوں میں سے ہو. انہوں نے رسالت کا انکار کیا کہ تم رسول نہیں ہو. اللہ کریم نے قسم کے ساتھ بیان فرمایا کہ مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے پیارے تم ضرور رسولوں میں سے ہو. ایک موقع پر کافروں نے جب کچھ دن تک وحی نازل نہ ہوئی تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑانا شروع کیا اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان سے محبت کا تعلق توڑ دیا ہے، ان کو مکروہ جانا ہے. کلا ودا و کلا، کہتے تھے چھوڑ بھی دیا ہے، مکروہ بھی جانا ہے. یہ پوچھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہیں آئی؟ وہ تو تم کہتے تھے فرشتہ آتا ہے، وہ نہیں آیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے نہیں، وہ وہی نہیں آئی. کچھ دن گزرے، وحی میں تاخیر ہے، اور کافر لوگ جو ہیں یہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، کسی اور سے دوستی کر لی، تم اچھے نہیں لگے، تمہاری دوستی اچھی نہیں لگی، اس لیے تمہیں چھوڑ کر تمہیں مکروہ جانا ہے اور کسی اور کو دوست بنا لیا. اب اس طرح کی گفتگو جب ہوتی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ چیزیں تکلیف تو پہنچاتی ہیں، رنج تو پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالی محبوب کی قلب اطہر کو تسکین بھی عطا فرماتا ہے اور کافروں کی بات کا جواب بھی عطا فرماتا ہے. فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فرمایا والضحى واللیل اذا سجا، محبوب مجھے آپ کے رخ روشن کی قسم، یہ اللہ تبارک و تعالی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی قسم یاد فرما کے ارشاد فرماتا ہے مجھے پیارے آپ کے رخ روشن کی قسم، واللیل اذا سجا، یہ زلفیں جب چھا جائیں، ان پیاری زلفوں کی قسم. اب بات جواب ہے کافر کے اس جملے کا جو کہتا ہے کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو مکروہ جانا، لیکن پروردگار عالم جل جلالہ نے اس بات کے جواب سے پہلے محبوب کے چہرے کی قسم یاد فرمائی، محبوب کی زلفوں کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا پیارے تجھے تیرے رخ روشن کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، وما قلا، اور مکروہ بھی نہیں جانا. یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، تجھے مکروہ جانا، تجھے نہیں چھوڑا. پیارے تجھے مکروہ نہیں جانا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی آئے گی. یہ کہتے تجھے چھوڑ دیا، تجھے مکروہ جانا. اب غور کرے کائنات میں ایسا چہرہ کوئی نہیں جس کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہو. فرمایا پیارے مجھے تیرے رخ روشن کی قسم، یہ چہرہ ہے چھوڑنے والا. کافر کہتے تجھے چھوڑ دیا، مکروہ جانا، یہ رخ روشن ہے چھوڑنے والا، یہ مبارک ذات ہے چھوڑنے والی. نہیں چھوڑا پیارے تجھے، مکروہ بھی نہیں جانا، تیری تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر آئے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ایک مقام پر ابو لہب نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گستاخانہ انداز میں یہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے. نہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت کے لیے جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے تو دست مبارک بھی بلند فرماتے. تو ابو لہب نے کہا کہ تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ، جسے تم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہو. اللہ کریم نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، محبوب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے
تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے. یہ ایک جملہ گوارا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی ایسا سخت یا بے ادبی کا بولے. ولید بن مغیرہ نے کہا تھا، مجنون کہا کہ مجنون ہو گئے معاذ اللہ، جنون آ گیا ان کو. اللہ کریم نے سورہ نون والقلم کی آیت نازل فرمائی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. ولید بن مغیرہ کہتا ہے مجنون ہو گئے. اللہ فرماتا ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. پیارے تم اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہو، تم مجنون نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو بے حد و بے حساب اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے خلق عظیم کی تعریف بیان فرمائی. محبوب ان کی باتیں سن کر، ان کی گالیاں سن کر، ان کے سخت جملے بہت سن کر جو ہے محبوب کو بدلے والا انداز اختیار نہیں کرتے، ان کے ساتھ سختی والا انداز اختیار نہیں کرتے، ان کے ساتھ جو ہے حلم اور عفو و درگزر کا برتاؤ کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کی تو خوب بڑی اچھی ہے، اخلاق بڑا اچھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ قلم میں ولید بن مغیرہ کی سخت پکڑ فرمائی اور اس کے 9 عیب بیان فرمائے اور اس کے عیب کھول کر فرمایا وَتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. ان سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خرابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عبرت کا فرمان نازل فرما دیا. فرمایا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان قریب ہم اس کی سور سی تھوتنی کو داغ دیں گے. میدان محشر میں لوگ اٹھیں گے، ولید بن مغیرہ اپنی شکل سے پہچان لیا جائے گا، اس کی سور جیسی تھوتنی ہوگی. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کتنی ہے، محبت کتنی ہے. ایک مقام پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ارشاد فرمایا ایمان والو تم راعینا نہ کہو، انظرنا کہا کرو. اب اس آیت کا شان نزول اور اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. اس کا خلاصہ مفہوم یہ کہ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کوئی بات سمجھنا ہوتی یا دوبارہ پوچھنی ہوتی تو عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے رعایت فرما دیجیے. لیکن یہودی لوگ اس کو ذو معنی لفظ کو، یعنی اس کو بعض نے لکھا کہ راعینا کہتے تھے، عین کے زیر کھڑے زیر کو نیچے کھینچتے تھے، حالانکہ زیر ہے، کھڑا زیر نہیں ہے. اب یہ کھینچتے تھے راعینا ہمارا چرواہا، اس کا مطلب یہ لیتے. یا کسی زبان میں اس کا کوئی اور معنی تھا جو بے ادبی کی طرف جاتا تھا. یہودی لوگ بھی راعینا کہتے اس انداز میں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس جو ہے نا وہ خباثت کو جانتے ہوئے آپ نے فرمایا خبردار تم نے یہ جملہ بولا تو یہودیوں نے کہا کہ تم لوگ بھی تو کہتے ہو راعینا، تم بھی تو کہتے ہو، صحابہ بھی تو کہتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ صحابہ جو ہے وہ بے ادبی سے نہیں کہتے، اور تم لوگ اس سے مراد وہ بے ادبی والا معنی لیتے ہو. اب یہ گفتگو چلی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو بین کر دیا، اس لفظ پر پابندی لگا دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم راعینا نہ کہو. یعنی وہ جملہ جو ذو معنی ہے یا کوئی اس کا پہلو بے ادبی کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ لفظ ہی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے پر پابندی لگا دی. اے ایمان والو راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، جب کہنا ہو تو انظرنا کہہ لیا کرو. واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور سن لو کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ایک وہ لفظ جس کا کوئی پہلو بے ادبی کی طرف جاتا ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی اپنے محبوب کے لیے گوارا نہیں ہے. یہ خصائص ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسی میں ایک سورہ مبارکہ قرآن پاک کی جس کا شان نزول تفسیر خزائن العرفان میں یوں بیان کیا گیا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی منقطع النسل کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہے گی، ان کے بعد ان کا ذکر بھی نہ رہے گا.
یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا. اب جب یہ کفار نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال پر اس طرح کی بات کی, عاص بن وائل نے بھی اور دیگر کفار نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابتر کہا, کہنے لگے یہ منقطع نسل ہو گئے, ان کی جیسے نسل نہیں رہی ان کا چرچا بھی ختم ہو جائے گا, ان کا تذکرہ ختم ہو جائے گا. اب اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ کریمہ نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی تکذیب کی اور ان کا بالغ رد فرمایا. اور وہ سورت کون سی نازل فرمائی؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کنز الایمان میں میرے آقا اعلی حضرت اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو, بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. یعنی یہ ابتر کہتے تھے ابتر ہو گئے, منقطع نسل ہو گئے, ان کا نسل نہیں رہی, ان کا چرچا ختم ہو جائے گا, نشان مٹ جائے گا, ان کا ذکر ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس ابتر کے جملے کا جواب دیا, ان شانئک هو الابتر, لیکن آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. وہ خوبیاں کیا؟ فضائل کثیرہ عنایت کیے, فرمایا تمام مخلوق پر افضل کیا. اب اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہ کوثر کیا ہے, الکوثر سے مراد کیا ہے. فضائل کثیرہ عطا کیے, بے شمار خوبیاں عطا کی, تمام مخلوق پر افضل کیا, حسن ظاہر بھی دیا, حسن باطن بھی دیا, نسب عالی بھی دیا, نبوت بھی عطا کی, کتاب بھی عطا کی, حکمت بھی عطا کی, علم بھی عطا کیا, شفاعت بھی عطا کی, حوض کوثر بھی عطا کیا, مقام محمود بھی عطا کیا. فرمایا امت کی کثرت بھی عطا کی, اعدائے دین پر غلبہ بھی عطا کیا, اور کثرت فتوح بھی, اور بے شمار خوبیاں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں. اب یہ 14 تفسیریں بیان کی ہے لفظ کوثر کی. اب اس کو سمجھے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کیا کچھ عطا کر دیا. کوثر سے مراد علم بھی ہے, کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے, کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے, کوثر سے مراد جنت بھی ہے, کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے, کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے, کوثر سے مراد فتوحات بھی ہے, کوثر سے مراد کتاب بھی ہے, کوثر سے مراد حکمت بھی ہے, کوثر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے, کوثر سے مراد حسن باطن بھی ہے. اور یہ سارا کچھ لکھ کے آخر میں یہی کہا کہ بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں, یعنی کاؤنٹ لیس, اور جو غیر متناہی اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں اور فضیلتیں اور برکتیں اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں. اب اس کو سمجھے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل, دنیا کا برتنا تھوڑا ہے, دنیا کے مال, دنیا ساری دنیا, آپ سمجھے دنیا کتنی ہے. یہ بڑی بڑی عمارتیں, بڑے بڑے پہاڑ, دریا, صحرا, یہ سمندر, یہ مطلب کتنی آپ وسیع دیکھیں, لیکن فرمایا کل متاع دنیا قلیل, دنیا کا مال, دنیا کا برتنا تھوڑا ہے. اب جس بارگاہ میں قلت کا پیمانہ یہ ہے, جہاں تھوڑے پن کا اظہار یہ کیا کہ دنیا تھوڑی ہے قلت کے لیے, قلت کا پیمانہ یہ ہے, وہاں کثرت کا پیمانہ کیا ہوگا. فرمایا محبوب آپ کو کثرت کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی. ایک ایک کثیر, اکثر, کثار, کوثر, یہ مبالغہ ہے, مبالغہ کے ساتھ. کثیر زیادہ, اکثر بہت زیادہ, کثار بہت ہی زیادہ, اور کوثر بے حد زیادہ. اور کوثر کے ساتھ الکوثر, معرفہ کے ساتھ فرمایا الکوثر, مبالغہ, حد کوئی نہیں, نہایت کوئی نہیں, بے شمار خوبیاں عطا کی, بے شمار نعمتیں عطا کی, بے شمار فضیلتیں عطا کی. یہ کافر جھوٹ بولتے کہ پیارے تیرا چرچا ختم ہو جائے گا, تیرا چرچا ختم ہونے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام و نشان مٹ جائے گا. بھائی اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کی نسل کو بیٹی سے جاری فرما دیا, اور پوری روئے زمین کہیں آپ چلے جائیں اب کہیں نہ کہیں سید زادے ضرور مل جائیں گے. ان کی نسل کو یوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹی کے ذریعے جاری فرما, بیٹیوں کے ذریعے جاری فرما دیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو
اللہ تبارک و تعالی نے بلندی عطا فرمائی. یہ کہتے تھے ذکر ختم ہو جائے گا. اب اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں ہے, ارشاد فرمایا آپ کا دشمن ہر خیر سے محروم ہے, نہ کہ آپ, کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی, آپ کے متبعین سے دنیا بھر جائے گی, آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا, قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے. بے نام و نشان اور بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں. آپ بھلائی سے محروم نہیں, آپ بے نام و نشان نہیں. آپ نے وہ ایک مطلب دنیا کا نظام الاوقات پر تھوڑا غور کیا ہوگا. وہ جزیرے, وہ علاقے جہاں سے صبح کا آغاز ہوتا ہے, فجر کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ ٹائم پیچھے پیچھے چلتا ہے. فجر کی اذانیں ادھر ہو رہی ہیں, پیچھے ابھی رات ہے, لیکن یہاں اب جیسے جیسے یہاں فجر کی اذانوں کا وقت ختم ہوتا چلا جاتا ہے, پیچھے فجر کی اذانوں کا وقت شروع ہوتا چلا جا رہا ہے. پیچھے کے ممالک میں فجر کا سلسلہ شروع ہوتا چلا جاتا ہے. اب ابھی پیچھے فجر کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, ادھر ظہر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں سے ظہر کی اذانوں کے وقت کا شروع ہوا, اب جب ظہر کی اذانیں ہو رہی ہیں اب یہ سلسلہ پیچھے چلتا ہے. اب ابھی ظہر کا سلسلہ رکا نہیں, پیچھے آگے عصر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہے. یعنی یوں دنیا بھر میں آپ نظام الاوقات پر غور کریں, دن رات کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب فضاؤں میں اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام نہ گونج رہا ہو. یہ نام ذکر کی بلندی ایسے عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو رکھا. یہ چرچا ختم کیسے ہوگا, یہ ذکر ختم کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کو اتنی بلندی عطا فرمائی. آپ نے قرآن پاک کی ان صورتوں, ان آیتوں پر غور کیا ہوگا کہ عالم ارواح میں, انبیاء کے اجتماع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا. عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ فرماتا ہے. اس آیت کا ترجمہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کنز الایمان میں یوں کرتے ہیں, اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں, پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول, کیا کرتے؟ مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. تمہارے پاس تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماتے تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. اب اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں انبیاء کرام سے یہ عہد لیا, یہ وعدہ لیا, یہ اقرار لیا, میثاق ہے. فرمایا کہ جب وہ رسول آ جائے, ثم جاءکم رسول, وہ رسول آ جائے تمہیں کتاب دوں, تمہیں حکمت دوں, یعنی تمہاری کتاب اور حکمت اور شریعت کا نظام چل رہا ہے, لیکن جب وہ رسول آ جائے تو تم لتؤمنن به ولتنصرنہ, ان پر ایمان بھی ملے آنا, ان کی مدد بھی ضرور کرنا. آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کے اجتماع میں کیا. جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. اب آدم علیہ السلام نے اپنی وہ منع کیا تھا جس سے وہ گندم کا دانہ کھانے سے, تو وہ اپنی اس بات کو یاد کر کے روتے رہے, دعا کرتے رہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اس آیت کے تحت تفاسیر میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بخش دے. تو اللہ کریم نے فرمایا آدم تو نے یہ نام کہاں سے جان لیا؟ عرض کیا مولا جب تو نے میرے جسم میں روح داخل کی, میرے بدن میں روح داخل کی, تو میں نے عرش پر دیکھا تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا نظر آیا تھا. اس نام کی اس شان والے محبوب کی بلندی ہے, ذکر کا عالم دیکھو. بلکہ امام طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث نقل کی ہے, جناب آدم کے کندھوں کے درمیان لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کان نقش خاتم سلیمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر نقش تھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت علی العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلکہ ابن عساکر نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث نقل کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا دیکھا, حوروں کی پلکوں پر, فرشتوں کی پیشانیوں پر, جنت کے درختوں پر, طوبا پر, سدرا پر میں نے تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا دیکھا. میں نے پہچان لیا یقیناً یہ کوئی محبوب ترین ہستی ہیں جن کے نام کو یوں تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم ہاں اگر ان کو نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا, ان کو نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا. بلکہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک, پیارے حبیب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کو نہ بناتا. لولاک لما اظہرت الربوبیہ, حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء کرام اپنے اپنی قوموں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچے کرتے رہے. ابھی دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی, آپ کی آمد سے پہلے آپ کے تذکرے ہوتے رہے, چرچے ہوتے رہے. جناب آدم علیہ السلام نے حضرت شیس کو اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس میں یہی تذکرہ کیا تھا کہ بیٹے اس نبی پر درود پڑھنے میں غفلت نہ کرنا جن کے طفیل اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ وہ رسول ہم میں بھیج دے, ہمیں عطا فرما دے. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ محبوب نے آنا تو ہے, اے مولا وہ رسول ہمیں عطا فرما دے, ہم میں ان کو بھیج دے. اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی باتیں ہیں. بلکہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں انجیل برنباس کے حوالے سے کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے کہ انجیل برنباس کے باب 39 کے صفحہ 29 پر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف یہ تھے the first man besought God saying Lord grant me this writing upon the nails of the fingers of my hands. یہ عرض کرتے ہیں مولا کہ وہ جو تحریر ہے وہ تحریر یہ میری انگلیوں پر, میرے ہاتھوں کی انگلیوں پر ظاہر فرما دے. تب اللہ تبارک و تعالی نے وہ تحریر ان کے انگوٹھوں کے ناخنوں پر ظاہر فرما دی. Upon the thumbnail of the right hand it said only one God, and upon the thumbnail of the left it said Muhammad is messenger of God. Then اب یہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا وہ تحریر میرے انگلیوں انگوٹھوں پر ظاہر کر, انگلیوں پر ظاہر کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان کے انگوٹھوں کے ناخنوں پر, رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر یہ لکھا کہ صرف اللہ ایک ہے, اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر یہ ظاہر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. اب آگے انجیل برنباس کے باب 39 کے صفحہ 29 پر ہے حضرت آدم نے کیا کیا. Then with fatherly affection the first man kissed those words and rubbed his eyes. حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کو جب یہ جو تحریر تھی جب ان کے انگوٹھوں پر ظاہر ہوئی, کس those words
ان الفاظ کو چوما and rubbed his eyes, اپنی آنکھوں پر ملتے ہوئے کہا and said, کیا کہا, blessed be that day when thou shalt come to the world. حضرت آدم کہتے ہیں کہ وہ دن مبارک ہو جس دن مصطفیٰ آپ کی تشریف آوری دنیا میں ہوگی. یعنی آمد مصطفیٰ کی مبارک حضرت آدم اس وقت دے رہے ہیں. اور اسی طرح کے الفاظ, اسی طرح کے کلمات جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب. انجیل برناباس ہی کے باب نمبر 42 میں حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب جو الفاظ ہیں, حضرت عیسیٰ فرماتے for not worthy to enclose the ties of the hosen or the laces of the shoes of messenger of God whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth and so his faith shall have no end. حضرت عیسیٰ فرماتے لوگو تم جسے مسیحا کہتے ہو, میں عیسیٰ اس آخری پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا. who was made before me, جو مجھ سے پہلے بنے تھے, and shall come after me, اور میرے بعد تشریف لائیں گے, and shall bring the words of truth, وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے, and so his faith shall have no end, اس لیے ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا. انجیل برناباس ہی کے باب نمبر 72 میں صفحہ 85 پر حضرت عیسیٰ ہی کی طرف منسوب الفاظ, حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں verily I say to you the moon shall minister sleep to his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands, the world beware of casting me out. حضرت عیسیٰ فرماتے لوگوں تمہیں بڑی سچی بات, اولڈ لینگویج آپ جانتے ہوں گے کہ verily بہت سچی بات کے لیے, بڑی پکی بات کے لیے یوز کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بڑی سچی بات تمہیں بتاتا ہوں. کیا ہوگا, the moon shall minister sleep to his boyhood, جب ان کا بچپن ہوگا چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا. and when he shall be grown up, جب وہ جوان ہو جائیں گے, he shall take her in his hands, چاند ان کے ہاتھوں میں ہوگا, چاند کو اپنے قبضے میں لے لیں گے, چاند اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. the world beware of casting him out, دنیا انہیں ٹھکرانے کے معاملے میں خبردار رہے, یعنی دنیا والوں خبردار انہیں ٹھکرانا بیٹھنا. ہاں ہاں چاند ان کے قبضے میں ہے کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے میں آپ کے اشاروں پر چاند چلتا رہا. اللہ کی عطا سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کے معجزہ طلب کرنے پر چاند کو 2 ٹکڑے کیا. سورۃ القمر 27ویں پارہ میں سورۃ القمر کی پہلی آیت, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اللہ فرماتا ہے چاند ٹکڑے ہو گیا, قیامت قریب آ گئی. یہ چاند کے ٹوٹنے کا, ٹکڑے ہونے کا, 2 شک ہونے کا, ٹوٹ جانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, امام بخاری نے ذکر کیا, امام مسلم نے ذکر کیا. یہ مشہور روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہوا, اور اس کی تفصیل ہے آگے تفسیر میں لکھی ہوئی ہے. اسی سورۃ القمر کی پہلی آیت کی تفسیر آپ تفسیر نور العرفان میں پڑھیں, آپ کو وجد آ جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کیا ہے. کہ یہ ابو جہل اور کفار مکہ نے یمن سے بلایا تھا حبیب یمنی کو کہ ہمارا فیصلہ کرو کہ یہ ہماری باتوں میں ہمیں مطلب نہیں آ رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل رہا ہے. انہوں نے کہا تمہارا, اس کا مکے کے لوگوں پر اثر رسوخ تھا, لوگ اس کی جو ہے نا وہ بات کو مانتے تھے, اپنا ثالث مانتے تھے, اسے فیصلے کرواتے تھے. اب یہ 2 ارادے لے کر چلا گھر سے آ کر, اس نے کہا کہ ایک بات ظاہر کروں گا, ایک ظاہر نہیں کروں گا. اب جو ظاہر کروں گا, اس نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم جادوگر ہو اور آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. جادو زمین پر چلتا ہے, آسمانوں پر نہیں چلتا. اگر آپ واقعی نبی ہیں تو چاند ٹکڑے کر کے دکھائے, کیونکہ جادو ہوا تو زمین پر چلے گا, آسمانوں پہ نہیں چلے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند 2 ٹکڑے کر دیا. اس نے کہا کہ دوسری بات میرے دل میں ہے. فرمایا بات ظاہر کروں یا کام ہی پورا کر دوں؟ جو بات تیرے دل میں ہے, وہ جو مراد لے کر ہے, وہ مراد پوری کر دوں یا بات ظاہر ہی کروں؟ اس نے یہ تو اور کمال کی بات ہو جائے. فرمایا تیرے گھر میں ایک بچی ہے, معذور ہے, آنکھوں سے, پاؤں سے, ہاتھوں سے, زبان سے, کانوں سے بالکل معذور ہے, کوڑ کی مریضہ ہے. تو کہتا یا تو اسے موت آ جائے یا شفا ہو جائے. تو مراد لے کر چلا تھا کہ مکے جا رہا ہوں, اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو ان سے دعا کرواؤں گا کہ میری بچی کو شفا ہو جائے. فرمایا جا تیری بچی کو شفا دے دی گئی ہے. حبیب یمنی کہنے لگا کہ مکے کے لوگوں تم مانو یا نہ مانو, میں مان گیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. وہ گھر گیا, جا کر بچی دیکھی صحن میں, بڑی پیاری بچی کھیل رہی ہے. اپنی گھر والی سے پوچھتا یہ بچی کس کی ہے؟ اس نے کہا اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتا. اتنی تبدیلی, اتنا روشن چہرہ, اتنی تندرست و شفا یاب, اس کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی تبدیلی آ جائے گی. وہ بچی کہتی ہے بابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں. اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگی بابا تو مکے گیا, موزے طلب کیے, موزے دیکھے,
تب مانا اور مجھے اس موجزہ والا نے آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. کہتی کہ رات تھی, میری آنکھوں میں تو اندھیرا تھا, لیکن اچانک نور ہی نور بکھر گیا, روشنی ہو گئی. میں نے دیکھا ایک نور والا آیا, انہوں نے آ کے مجھے میرے اوپر دستے شفا رکھا, میرا جسم شفا یاب ہو گیا, مجھے کلمہ پڑھایا. صبح اٹھی تو میری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو چکا تھا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس طرح کے کتنے معجزات ہیں, لیکن اس وقت ہم جو ہے جس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ وہ ہے ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی, کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے اس بات کا رد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں آپ کا چرچا ختم ہو جائے گا, ابھی آپ دنیا میں تشریف لائے نہیں کہ آپ کے چرچے ہو رہے, آپ کے تذکرے ہو رہے, آپ کا اوصاف بیان کیے جا رہے, آپ کی صفات بیان کی جا رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ بشارت دیتے ہیں, لوگوں میں تمہیں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے انبیاء کرتے رہے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا, آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے اپنی قوموں میں, اپنی امتوں میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا, ان پر ایمان لانے کا, ان کی مدد کرنے کا, ان سے تذکرے کرتے رہے. اب جناب عبداللہ کی طرف جب یہ نور آیا تو حضرت عبداللہ کو پورے عرب میں لوگ چاہتے, جانور راستوں میں سجدہ ریز ہو جاتے. حضرت بی بی آمنہ کی طرف جب آئے تو حضرت بی بی آمنہ کو حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, دیگر انبیاء اور ملائکہ خواب میں آ کر بشارتیں دیتے, آمنہ تجھے مبارک ہو, انک حملت بخیر الخلق, آمنہ تجھے مبارک ہو, تو سب سے افضل و اعلیٰ کی ماں بننے والی ہے. جناب بی بی آمنہ فرماتی میں ولادت کی رات آسمان کے ستارے قریب آئے, کعبۃ اللہ کو وجد آ گیا, بتوں منہ گر گئے, کسرا کے محل پر زلزلہ ہے, ایران کا آتش کدہ بجھ گیا, وادی سماوا اچانک سرسبز و شاداب ہو گئی, اور جو ہے دریا ساوا خشک ہو گیا. مشرق و مغرب میں نور ہی نور ہے, اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. جبریل آتے ہیں, 3 جھنڈے, ایک بیت اقصی پر, ایک خانہ کعبہ پر, ایک بی بی آمنہ کے مکان پر. یہ چرچے ہیں محبوب کی آمد کے. اب جب دنیا میں تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ملائکہ اس وقت صبح ولادت کے وقت ملائکہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جو ہے وہ جوان ہوتے ہیں, خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف وہاں کے لوگ بیان کرتے. کفار, بعض وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے لیکن آپ کو صادق اور امین بھی کہتے ہیں. ہجرت کی رات وہ لوگ جو قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں, ان کی امانت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اس قدر صادق و امین ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوصاف بیان کیے. معراج کی رات انبیاء کے اجتماع میں آپ نے اپنے اوصاف بیان کیے. صحابہ کرام کے اجتماع میں جب وہ سیاہ ستہ کی وہ حدیث ہے ترمذی شریف کی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ تذکرہ کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, دیگر انبیاء کا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری گفتگو کو سنا. آدم صفی اللہ, اس میں کوئی شک نہیں. نوح نجی اللہ, اس میں کوئی شک نہیں. ابراہیم خلیل اللہ, اس میں کوئی شک نہیں, وہ ایسے ہی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ ایسے ہی ہیں. عیسیٰ روح اللہ و کلیمت اللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ ایسے ہی ہیں. فرمایا بل انا حبیب اللہ, لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں. یہ روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں, لیکن میں فخر سے نہیں کہتا. قیامت کا دن ہوگا, سارے نبیوں کا سردار اور خطیب میں ہوں گا, لیوال حمد میرے ہاتھ میں ہوگا, آدم و بنی آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. سب سے پہلے شفاعت کا اختیار مجھے دیا جائے گا, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. اب یہ مقام آپ خود اپنا بیان کر رہے. ایک مقام پر ایک روایت میں اپنا نسب خود بیان کیا. فرمایا کہ آدم کو اللہ نے چنا, مجھے ان میں رکھا. ابراہیم کو چنا, ان میں رکھا. اسماعیل کو چنا, مجھے ان میں رکھا. کنانہ کو چنا, مجھے ان میں رکھا. کنانہ میں سے خاندان بنی ہاشم کو چنا, مجھے ان میں رکھا. میں حسب کے لحاظ سے, تخلیق کے لحاظ سے مجھے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا گیا ہے. کئی مقامات پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوصاف بیان کیے ہیں, خود اپنا تذکرہ کیا ہے. تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی سنت مصطفیٰ بھی ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے, آپ کی شان بیان کرتے, آپ کے تعریف کرتے, آپ کے قصیدے پڑھتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ اگر تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے یوں لگتا تھا کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ فرماتے کہ شدت کی بھوک میں ہمیں بہترین کھانے سے زیادہ
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پیارا لگتا تھا، اور شدت کی پیاس میں بہترین مشروب سے زیادہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پیارا لگتا ہے۔ اور کہیں حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینے کے قطرات دیکھتے تو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سرخ یمنی چادر پر سفید موتی بکھیر دیے ہیں۔ اے تصور کی آنکھ سے ذرا دیکھو تو یہ نظارہ کہ سرخ یمنی چادر پر سفید موتی، یہ ہے پسینہ مصطفیٰ کے ماتھے پر، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت کی تو وہ نعت مشہور ہے جس میں حضرت حسان بن ثابت، اور یہ وہ بارگاہ رسالت کے شاعر ہیں، نعت خواں ہیں کہ جن کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے جن کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے تھے، اللہم ایدِ الحسان بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما۔ حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جناب حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھے کیسے؟ دیکھے کیسے؟ واجمل منک لم تلد النساء، کسی عورت نے آپ جیسے جمال والا جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو بنا دیا گیا ہے۔ اور کہیں ہم دیکھتے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان الفاظ کے ساتھ عرض کرتے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ سیدنا امام اہل سنت مجدد دین و ملت ان الفاظ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمان نصیب ہوں تجھے، امیدگاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے۔ اور کبھی کہتے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور کبھی ہم دیکھتے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو ان الفاظ کے ساتھ رقم تراز ہے کہ تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے، تو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ اور کبھی میرے شیخ اعلی حضرت یہ کہتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، یعنی جن کی تعریفیں خود خدا بیان فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں ان کے اوصاف بیان کر دیے، ان کے کمالات بیان کر دیے، ان کی شانیں بیان کر دی، ان کی عظمتیں بیان کر دی، تاکہ قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے، تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے رہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے، نمازوں میں ہوتا رہے، تراویح میں ہوتا رہے، تلاوت میں ہوتا رہے، ممبروں پر ہوتا رہے۔ اور کہیں ہم دیکھتے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور کہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یوں ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور کہیں محبوب کی شان میں یوں فرمایا، ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرمایا، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور کہیں محبوب کی شان میں سورہ نجم میں یوں فرمایا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اور کہیں محبوب کی شان سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں یوں فرمایا، 15 پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم
فیہم. اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45, 46 اور 47 میں یوں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. سورۃ الاحزاب ہی کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. چلیے سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل. سورہ رحمان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سورہ یاسین فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورہ قلم فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. چلیے سورہ نساء اللہ ارشاد فرماتا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اور کہیں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. کہیں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور کہیں فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 12 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور کہیں ارشاد فرمایا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہیں فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سورۃ الحجرات میں چلتے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور ادب کرنے والوں کا فرما دیا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اور سورۃ الفتح کی آخری آیتوں میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور کہیں محبوب کی شان میں فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اور کہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور کہیں فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یار میں کہاں کہاں سے قرآن پڑھ کے سناؤں. کوئی عقیدت محبت چاہت خلوص اور صدیق اکبر والا فاروق اعظم والا عثمان غنی والا مولا علی والا عشق اور پیار لے کر بیٹھے گا تو قرآن کے ہر سپارے میں ہر رکوع میں بلکہ ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار نظر آئے گا. آپ پی ایم سی میں بیٹھ کر آج اپنے میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں بیٹھ کر آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہو تو آپ کا کوئی احسان نہیں ہے اس ذکر پر. آپ کا احسان نہیں ہے. کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے, کسی کا نام اس کے بیٹے کی وجہ سے, کسی کا ذکر اس کے استاد کی وجہ سے کہ فلاں کا شاگرد ہے, کسی کا ذکر اس کے شاگرد کی وجہ کہ یہ فلاں کا استاد ہے, کسی کا چرچا اس کے جو ہے وہ لیڈر کی وجہ سے, ورکر کی وجہ سے. لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو, ذکر کو, چرچے کو نہ دنیا داروں کا محتاج رکھا, نہ استادوں کا محتاج رکھا, نہ پیروں کا محتاج رکھا, نہ مریدوں کا محتاج رکھا, نہ واعظوں کا محتاج رکھا, نہ دنیا داروں کا محتاج رکھا. پیارے ورفعنا لک ذکرک, تیرے ذکر کو اللہ نے تیرے لیے بلند کر دیا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے ان کا ذکر بلند ہی ہے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. تو یہ سعادت ہے. جیسے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے کلام کے ذریعے ان کی تعریف نہیں کی بلکہ ان کے نام کے ذریعے اپنے کلام کو تعریف والا بنا لیا ہے. ہم جو ان پر درود پڑھیں, ذکر کریں, تعریف کریں تو یہ سعادت ہے. بنی اسرائیل کا وہ شخص آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ 200 سالہ گناہگار مر گیا, کوڑے پر پھینک دیا لوگوں نے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی, موسیٰ جاؤ اس کا جنازہ پڑھو, وہ میرا دوست ہے.
حافظ ابو نعیم نے, حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے, حضرت سیدنا قاضی حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی نے, مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی نے یہ روایت نقل کی, مشہور محدثین نے اس روایت کو نقل کیا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ میرا دوست. کہا گیا مولا یہ تو گناہ گار تھا, لوگوں نے اس کو دفنانا بھی گوارا نہ کیا. وَإِلَّا إِنَّهُ كَانَ كُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ فَشَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ وَزَوَّجْتَهُ 70 حورا. اللہ فرمایا موسیٰ میں یہ میرا بندہ جو تھا اس نے جب تورات کو کبھی کھولا تو میرے محبوب کا نام جب دیکھا ہے, وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کے نام کو دیکھا, قَبَّلَهُ چوما, وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ اپنی آنکھوں پر لگایا, وَصَلَّى عَلَيْهِ اور ان پر درود بھیجا, فَشَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ میں نے اس کا بدلہ کیا دیا, میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا. وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا میں نے 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا. وہ ادب کرے, تعظیم کرے, پیار کرے, درود پڑھے, وہ محروم نہ رہا. ارے ہم تو ان کے غلام ہیں, ہم تو ان کے امتی ہیں, ہمارے لیے تو راتوں کو روتے رہے, ہمارے لیے تو ولادت کی وقت بھی ہمیں رب حبلی امتی کہتے رہے, غاروں میں ہمارے لیے روئے, معراج کی رات ہمیں نہ بھولے, وصال ظاہری کے وقت ہمیں نہ بھولے, لحد انور میں جاتے وقت ہمیں نہ بھولے, اور میدان محشر میں لوگوں کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی, اور سرکار علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے بے چین و بے قرار نظر آئیں گے. اور پھر ایک بات یہاں پر آخر میں یہ بھی ہے کہ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ایسا پیار کرنے والے, ایسی شفقت اور احسانات کرنے والے محبوب کی محبت کو چھوڑ کر کسی اور محبت میں اپنا دل لگائیں. کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ اپنا دل کسی اور کی یاد میں معمور کریں, دنیا کی گندی محبتوں سے اپنے دل کو غلیظ کریں؟ ایسے کرم کرنے والے, ایسی احسانات کرنے والے, ایسی محبتیں کرنے والے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمیں اتنا یاد کرے, میدان محشر میں سجدے میں گرے ہوں گے, مولا میری امت کے معاملے میں مجھے راضی کر دے. اس طرح بے چینی و بے قراری اپنے برادر اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے, تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگ گئے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. آپ بالخصوص اس وقت جو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیکل کے, اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے H2SO4 تو سیکھ لیا, کیا مجھے وضو کے 4 فرض بھی آتے ہیں, NaNO3 کو تو میں نے جان لیا, لیکن کیا میں نے غسل کے 3 فرض بھی سیکھے, میں نے سلفر کو بنانے کا طریقہ تو سیکھ لیا, کیا مجھے غسل کرنے کا طریقہ بھی آیا, کیا مجھے نماز جنازہ بھی آ گئی, نماز کی شرطیں اور فرض یاد ہو گئے, کہ اپنا جائزہ لیں ہم. یہ کیا ہمارا انداز زندگی ہے کہ شریعت کے بنیادی ضروری معلومات تک ہمیں حاصل نہ ہو. تو آئیے نیت کرتے کہ انشاءاللہ علم دین سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر بھی اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالی. نہ صرف علم دین سیکھنے کو ملے گا, فکر آخرت ملے گی, سنتوں پر عمل کا جذبہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب سنتیں سیکھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.